مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے فقر و فاقہ اور معاش کی تنگی کی شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ تو اس شخص نے جیسا سرکار نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، تو اللہ عز و جل نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ ملا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے جی آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے مشورے، آپ کے فیڈ بیک اور آپ کی جو سجیشنز ہوتی ہیں اس کو ہم شامل کرتے ہیں، اور مدنی چینل کی ٹرانسمیشن سے متعلق مزید بہتری کیا لانی چاہیے، آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کیا اچھا مزید دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے متعلق آپ کے ایس ایم ایس بھی اکبر بھائی پڑھتے ہیں، اور آپ کے فیس بک پر آنے والے کمنٹس یہ میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس کر کے اپنی سجیشنز دیجئے، یا کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجئے۔ یہ تمام تفصیلات ہم ہر سلسلے میں اس لیے دیتے ہیں کہ جو آج ہمیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نئے ناظرین ہوتے ہیں، تاکہ ان تک بھی اس سلسلے کا مقصد ایک دفعہ پھر بیان ہو جائے۔ اکبر بھائی آپ کے پاس بھی ایس ایم ایس ہوں گے آج جو ہے وہ؟ سب سے پہلے تو میں نے تو اپنے طور پر لاسٹ سلسلے میں بتایا تھا، کیونکہ سید یوسف ہمارے ساتھ تھے، آپ گزشتہ سلسلے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، کہاں تھے آپ اس کی وجہ بتا دیں، اور ایم سی آر کے اسلام بھائی ہمارا جو ٹکر ہے وہ چلا دیں، جو ناظرین کے صحیح جوابات ہیں ان کے نام چلنا شروع ہو جائیں، کیونکہ رضا بھائی یہ 250 سے تعداد ابو مطلب ہو گئی ہے اور اوپر، ہاں تو اب ناموں کی تو اب یعنی ابھی سے چلائیں گے تو یہ ہے کہ اگر سلسلے کے اختتام تک شاید پورے ہو جائیں، نہیں پورے وہ تو ہو جائیں گے ڈبلنگ، لیکن یہ ہو سکتا ہے 2 سے 3 دفعہ بعضوں کا نام جو ہے وہ چل جائے، تو وجہ پہلے آپ بتائیں۔ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے میں نے سلسلہ دیکھا تھا دوبارہ، اچھا ریپیٹ میں بھی دیکھا اور شاید فیس بک پہ تھوڑا دیکھا، اچھا، تو آپ نے تو وجہ فرما ہی دی تھی۔ مجلس بیرون ملک کا ہمارا مدنی مشورہ جاری تھا، جس میں دعوت اسلامی کی تنظیمی تقسیم کاری کو دیکھا جائے تو دنیا دعوت اسلامی کو جو پاکستان سے باہر کا نیٹ ورک ہے اس کو تقریباً اپروکسیمیٹلی 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس 12 حصے میں سے ایک حصہ بنگلہ دیش کا بھی ہے جو ہمارے حصے میں ہے، تو اس وجہ سے قبلہ نگران شورا کے ساتھ مجلس بیرون ملک کا مشورہ تھا تو وہاں حاضری تھی، پھر اس لیے سید یوسف بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ پچھلے دفعہ ہوا۔ پیر شریف کی رات کو بھی میں نے وہ دوبارہ جب آن ایئر ہو رہا تھا ریپیٹ میں تو وہ میں نے دیکھا۔ اچھا ناظرین کے لیے ایک وہ ہوگا کہ آپ کی فرمائش پر یہ سلسلہ ایک تو پہلے ریپیٹ نہیں ہوتا تھا، آپ نے اتنی بار کہا کہ شاید اب جو ہے نا یہ 3 بار ریپیٹ غالباً ہو رہا ہے، ایک صبح میں ہو رہا ہے اتوار کی صبح، ایک شاید کوئی رات کو 2:30 بجے ہوتا ہے منگل کی رات ایسا کچھ ہے، اور ایک پیر کی رات 10 بجے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو ایک ایس ایم ایس ایک اسلامی بھائی کا آیا، وہ مجھ سے نا کمیونیکیٹ کر رہے تھے واٹس ایپ پر، تو پیر شریف کی رات کو، تو میں ان کو جوابات دے رہا، تو تھوڑی دیر بعد مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ لائیو میں آپ چینل پہ بیٹھے ہیں اور آپ مجھ سے بات بھی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا حضرت وہ ریپیٹ ہے، کہہ رہا او اچھا، میں نے اسکرین کی طرف توجہ پراپر نہیں گئی کہ لائیو ہے یا ریپیٹ ہے۔ تو دیکھیں یہ یعنی یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کا فیڈ بیک، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری مجلس اس پر کس طرح عمل کرتی ہے، اور ایک دفعہ نہیں ریپیٹ لگایا اور اس کے بعد 2 سے 3 دفعہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا ریپیٹ کے دوران بھی ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اب یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ مجھے پرسوں رات جی ایک آیا کہ آپ کے مدنی چینل میں ہی جو ہے نا وہ نمبر ہوگا میرا کہ آپ مغرب کے بعد سورہ واقعات چلائیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک چلائیں، تو میں نے کہا چلیں 2 دن بعد جب سلسلہ ہوگا پھر شامل کریں۔ کیا بات ہے۔ اچھا ایک ایس ایم ایس ہمیں یہ بھی آیا ہوا ہے
میں سوچ رہا تھا کہ یہ حوصلہ افزائی ہے یا کیا ہے ہمارے سلسلے کی، اٹھا کے اب آپ کے سلسلے کو کا جس طرح انتظار گزشتہ ہمیں ہفتے میں کرتے تھے اس طرح نہیں کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ اب اتوار کو بھی چلا، پیر کو بھی چلا اور منگل کی رات کو جیسے رضا بھائی بتا رہے ہیں، تو یوں ہے کہ 1 سے 2 دفعہ ریپیٹ چل رہا ہے. تو وہ جو انتظار ہوتا تھا ہفتے میں 1 دفعہ دیکھنے کا، تو وہ انتظار ختم ہو گیا. اب یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے ہماری مجلس کی یا ہمارے سلسلے کی، یہ تو ناظرین خود فیصلہ کریں گے. اب چلتے ہیں ہماری امر غلام رسول کی، جو ہم نے گزشتہ سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اس دفعہ الحمدللہ عز و جل نیا غلام رسول کا کارٹون خاکہ جو ہے وہ اپنایا ہے اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس کا بہترین فیڈ بیک ہے. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ اگر ادھر ادھر ہیں تو ان کو جمع کر لیں. اب انشاءاللہ عز و جل غلام رسول کا جو اپڈیٹ ورژن یہ کہہ لیں گے آیا ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ بریلینٹ ایفرٹ ہے ہماری جو ٹیم ہے. اور اس میں اکبر بھائی اس طرح کے جو ہماری اینیمیشنز پہلے بھی بنتی رہی اور اب جو بنی ہیں اس میں ایک جو بہت بڑا فرق ہے نا جو میں نے اس میں دیکھا وہ ہے گیجٹس کا استعمال. ٹھیک ہے، بچوں کے لیے گیجٹس کا استعمال جو یوز ہے یہ تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے نا، اگرچہ دیکھیں وہی غلام رسول کا فیس ہے، وہی اس کا قد کارڈ ہے، آواز بھی چینج نہیں ہے، مگر اس کی تھوڑی سی اسکوٹی، اس کے فیضان کا اسکوٹی چلانا اور تھوڑا سا اس کا بریک ہونا اور اینیمیشن اور تھوڑی سی جو ساؤنڈ ہے یا تھوڑا سا جو کہہ لیں کہ وہ جو شاکس کے جو اینیمیشنز ہیں وہ بڑا اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو کل رات بھی میرا جو بیٹا ہے وہ دیکھ رہا تھا تو وہ بار بار اسی کو ریکیپ کر رہا کہ یہ جو ٹکر ہوئی ہے نا میں دوبارہ بار بار دیکھوں گا. تو یہ تھوڑا سا بچوں کے لیے جو بچے آ جائیں اسکرین کے سامنے، آپ کو اپڈیٹ غلام رسول جو اس ہفتے کا ہے وہ دکھاتے ہیں. جی فیضان بھائی نظر تو آ رہا ہے مگر آپ کو اس طرح سے تیز اسکوٹی نہیں چلانی چاہیے. اوہو کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ کیوں لڑنے لگ گئے؟ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. نعمان بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی. فیضان بھائی خیریت تو ہے؟ آپ اتنی تیز اسکوٹی کیوں چلا رہے تھے؟ وہ غلام رسول بھائی کھیلتے ہوئے غلطی سے میری بال بابو انکل کی گاڑی پہ لگ گئے. وہ غصہ کرنے لگے. میں نے معافی بھی مانگی مگر وہ ڈانٹتے ہوئے میری طرف آنے لگے. میں نے ان سے بچنے کے لیے اسکوٹی اٹھائی اور تیز چلانا شروع کر دی. یہ تو بہت برا ہوا. فیضان بھائی آپ کو ویسے بھی گلی میں نہیں کھیلنا چاہیے تھا اور پھر انکل کی بات سننی چاہیے تھی. دیکھا آپ کی اسکوٹی تیز چلانے کی وجہ سے ٹکر بھی ہو گئی اور نعمان بھائی کو تکلیف بھی پہنچی. اب آپ نعمان بھائی سے معافی مانگے. میں کیوں معافی مانگوں؟ میں نے جان کر تو ایسا نہیں کیا. اوہو فیضان بھائی غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لینے میں حرج نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے. آپ نعمان بھائی سے معافی مانگیے. اچھا بھائی مجھے معاف کر دیں. فیضان بھائی میں نے آپ کو معاف کیا. چلیے فیضان بھائی میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی یہ کیا؟ آپ نے نعمان بھائی کا ساتھ دیا اور مجھ سے معافی بھی منگوا لی. آپ نے اچھا نہیں کیا. فیضان بھائی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ معافی مانگنا تو اچھی بات ہے، ورنہ نعمان بھائی ناراض رہتے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہوتی. ہاں ساری غلطی میری ہے. فیضان بھائی فیضان بھائی فیضان بھائی میرا واس. ارے دیکھ کر میرا پاؤں میرا پاؤں. فیضان بھائی آج آپ کو کیا ہو گیا؟
آپ نے آج خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی. میں نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ جی فیضان بھائی، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی. دیکھیے، جب آپ اسکوٹی تیز چلا رہے تھے تو آپ نعمان بھائی سے ٹکرا گئے اور نعمان بھائی کو تکلیف بھی پہنچی. آپ کو معافی بھی مانگنی پڑی اور زور سے دروازہ بند کیا تو آپ کا گلاس بھی ٹوٹا اور واز بھی ٹوٹا اور آپ کے گرنے سے آپ کی ٹانگ میں بھی لگ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان بھائی، دین اسلام تو ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. میں نے واقعی بہت غصہ کیا، مگر غلام رسول بھائی آپ بہت اچھے ہیں. آپ نے مجھ پر بالکل غصہ نہیں کیا بلکہ مجھے سمجھایا. فیضان بھائی، غصے سے تو کام خراب ہوتا ہے. آپ سوچے تو صحیح کہ غصے کا نقصان تو بالآخر آپ کو ہی ہوا نا. غلام رسول بھائی، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں بابو انکل سے اور نعمان بھائی سے اپنے کیے کی دل سے معافی مانگوں گا اور اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں، جب بھی غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے غصہ جاتا رہے گا اور لڑائی کرنے یا شور مچانے کی بجائے صبر کی عادت بنائیں اور غصے کے نقصانات سے خود کو بچائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، غصے کے نقصانات. تو بہت زبردست یہ کلپ تھا غلام رسول کا، اور اسی طرح ہم مزید آگے دیکھتے رہیں گے. بہت سارے ناظرین کی ہماری ایک فرمائش یہ تھی کہ ہم غلام رسول کو اسکول میں پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی الحمدللہ اکبر بھائی مجلس کام کر رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد جب کڈس کی ٹرانسمیشن اسکول باہر سے تو دکھائی دیا تھا، باہر سے دکھا دیا، اندر سے پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو چلیں انشاءاللہ آپ کو اس پر کام چل رہا ہے، کیونکہ یہ پورا ایک کورس آؤٹ لائن ہے بیسیکلی، کہ اس پر پوری ایک پہلے ورکنگ کانٹینٹ پر ہونی ہے، دین اس کی اینیمیشن ہونی ہے. تھوڑا سا کام بڑا ہے، کام چل رہا ہے، انتظار کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ غلام رسول کو اسکول میں پڑھتا ہوا بھی دیکھیں گے اللہ نے چاہا. جی میں کچھ ایس ایم ایس پڑھ دیتا ہوں. اور ایک میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ ذوق نعت میں صرف نعت خواں اسلامی بھائیوں کو ہی لایا جائے، کیونکہ مدنی چینل کے نعت خوانوں کی تعداد کافی ہے. دوسرے اسلامی بھائی جو ذوق نعت میں لیے جاتے ہیں وہ جواب دینے میں زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، تو نعت خواں ہوں گے اس سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا. محمد نعیم میرپور خاص سے ہیں. تو یہ ایک میسیج تھا. اس کے علاوہ اور بھی میسیج آئے تھے ذوق نعت کے حوالے سے کہ روزانہ کی بنیاد پر ذوق نعت ہونا چاہیے. بعضوں نے پوچھا کہ کیا پورا مہینہ ذوق نعت ہوگا فرسٹ سفر سے لے کر 29 یا 30 تک؟ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے ہمارے اشفاق مدنی بھائی سے رابطہ کیا اور ان سے ہی پوچھا کہ آپ ہی اس کی تفصیل بتائیں کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے، کون سے دن سے یہ شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ہوگا. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں آڈیو کی صورت میں یہ اپنی وائس عطا کی ہے، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو الحمدللہ یوں سمجھیں کہ رضا بھائی آپ یہ ہم ناظرین کے جو میسیج ہیں ان پر ہم عمل اس طریقے سے، یعنی متعلقہ اسلامی بھائیوں سے ہم رابطہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا ایک فیڈ بیک تھا ذہنی آزمائش کے آڈیشن کب سے ہو رہے ہیں اور یہ کب سے ذہنی آزمائش شروع ہونے جا رہا ہے. تو الحمدللہ جو ہمارے عمران مدنی بھائی ہیں جو اس سلسلے کو لیڈ کرتے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے. ان کا بھی وائس میسیج ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی آئے گا وہ ہم آپ کو سنا دیں گے. تو جیسے ہی میسیج آتا ہے تو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جب تک میں مزید میسیج آپ کے پڑھتا ہوں. دارالفتہ کا ایک نمبر ہو گیا ہے، اب ایک ہی نمبر ہو گیا ہے، اور پہلے نمبر بیزی ہوتا تھا تو خود بخود کال بند ہو جاتی تھی اور بیلنس بھی نہیں لگتا تھا، مگر اب بیلنس بھی کٹ جاتا ہے اور نمبر بھی نہیں ملتا. اس پر توجہ فرمائیں. یہ ایک سے زیادہ میسیجز آئے ہیں. ہماری نیت ہے انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو دارالفتہ کے اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں ثاقب بھائی، ان سے ہم اس حوالے سے رابطہ کریں اور اس کی جو وجہ ہے وہ جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اچھا، اشفاق بھائی کا جو وائس میسیج تھا وہ ہمارے پاس ریڈی ہے، تو آئیے وہ سنتے ہیں. سگے اتار محمد اشفاق اتاری کی جانب سے آپ حضرات کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह माह रज़ा यानी माह सफ़र मुज़फ़्फ़र की आमद है। इस हवाले से आपने हुक्म भी फरमाया कि सिलसिले किस तरह होंगे, क्या होगा। तो इंशाअल्लाह हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए, तमाम आशिकान रज़ा के लिए खुशखबरी है। हर साल की तरह इंशाअल्लाह इस साल भी फैज़ान आला हज़रत का सिलसिला धूमधाम से होगा और सेकंड सेंचुरी ऑफ उर्स आला हज़रत इस बार शुरू होगा, यानी 101 उर्स आला हज़रत का सिलसिला है इस बार, वो भी इंशाअल्लाह धूमधाम से होगा। मदनी चैनल का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि आला हज़रत के उर्स को बड़े मुनफरिद अंदाज में ये मनाता रहा है और गुज़िश्ता साल 100 साल उर्स आला हज़रत की तो धूम दुनिया के चप्पे चप्पे में अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई दी और फैज़ान आला हज़रत है ये भी, और देखा जाए तो फैज़ान अमीर अहले सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इस बार भी 30 सितंबर से यानी पहली सफ़र मुज़फ़्फ़र से सिलसिलों का आगाज़ हो जाएगा और इंशाअल्लाह हफ्ते में 3 दिन फैज़ान आला हज़रत यानी सीरत आला हज़रत पर टॉक शो होगा और 3 दिन ज़ौक़े नात का अशआर का कॉन्टेस्ट भी मदनी चैनल के नाज़रीन देख सकेंगे। इसकी तरतीब यूँ होगी कि रोज़ाना रात 10 बजे हमारा सिलसिला होगा, कमोबेश 11 बजे तक। इसमें इतवार, मंगल और जुमेरात ज़ौक़े नात होगा और पीर, बुध और जुमा फैज़ान आला हज़रत का टॉक शो, जिसमें हम सीरत आला हज़रत पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम और अराकीन शूरा और दीगर ज़िम्मेदारान से सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन से सवालात भी होंगे, कॉल्स भी इनकी शामिल करेंगे, कलाम रज़ा भी सुनते जाएंगे, नारे भी लगाते रहेंगे। तमाम नाज़रीन और आप हज़रात से गुजारिश है कि दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला हमें इखलास भी दे और हमारी नशरियात को भी कामयाब फरमाएँ और हर तरह की रुकावटें दूर फरमाएँ और सारे मामलात बेहतर हो जाएँ और हम सब फैज़ान आला हज़रत से मुस्तफ़ीज़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये क्या बात, फैज़ान आला हज़रत ब्रीफ कर दिया है हमारे बिल्कुल जो है ना वो अपना उन्होंने बताया कि किन तारीख़ों में आपको मुकाबला होगा, किन तारीख़ों में सीरत पर गुफ्तगू होगी। अच्छा, मज़ीद कुछ SMS में इंशाल्लाह शामिल करता हूँ। एक मैसेज ये है कि जो डेट आपने बड़ी की है उसका शुक्रिया, यानी ये नीचे जो हमारे यहाँ डेट है इसके हवाले से मैसेज था, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि डेट नज़र नहीं आती है और इस तरह से महीना नज़र आ जाता है। तो इस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा है कि डेट अब भी नज़र नहीं आती है, यानी बड़ी तो कर दी है लेकिन इसके बावजूद भी नज़र नहीं आती है। महीना तो साफ नज़र आने लगा है, तो मेरा नाक़िस मशवरा है कि डेट को लेफ़्ट साइड पर कर दें। तो उस वक्त भी शायद यही मशवरा था, तो हमारी मजलिस जो है वो सुन रही है, तो अगर ये मुमकिन हो कि यहाँ से अगर डेट दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पर कर दी जाए और इस तरफ महीना हो तो शायद हो सकता है। एक चीज़ ये भी अकबर भाई कि नाजरीन के लिए, नाजरीन देखते होंगे हमारे कि यकम रबीउल अव्वल से मदनी चैनल की जो टोटल पैकेजिंग है, एनिमेशन पैकेजिंग, ये चेंज हो जाती है और इसमें जो है वो इंशाल्लाह अब तकरीबन 1 महीना रह गया है। अब मजलिस अपडेट थोड़ी सी यहाँ वहाँ होगी, तो आजमाइश होगी, इसमें नाजरीन का फीडबैक सामने रखते हुए हम अगर हमारी एनिमेशन डिपार्टमेंट इसको ले लेगा तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी पैकेजिंग होगी उसमें इस चीज़ को बड़े और अच्छे अंदाज से लिया जा सकता है इंशाल्लाह। तो 1 महीना रह गया तकरीबन, वो काम चल रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह। अच्छा, आपको याद है शायद गुज़िश्ता सिलसिले में हमने तस्करा किया था यूसुफ भाई की मौजूदगी में, एक मैसेज आया था कि आप सिर्फ SMS पढ़ें, पैकेज ना चलाएं, तो हमने नाजरीन से फ़ीडबैक ले लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन का अक्सरियत का क्या बन गया, बहुत बड़ी तादाद, यानी 92% लोगों का जो फीडबैक था, हमें जो मैसेजेस आए उनमें यही था कि आप SMS भी पढ़ें और पैकेजेस भी जो है वो अपना चलाएं। अच्छा, मैसेज है कि सुबह के वक्त 3 आयात और उनकी तफसीर भी बता दें, तो मदीना उनके लिए जिनके पास सिरातुल जिनान नहीं है वो मदनी चैनल पर सुनकर मदनी इनामात में खाना पूरी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी मशवरा हमारा हो चुका है और इस पर काम भी जो है वो जारी है। सुबह के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह एक कारी साहब जो है वो तिलावत करेंगे और दूसरे इस्लामी भाई जो है वो, आपको याद होगा, ये निगरानी शुरा की मौजूदगी में जो चल रहा है, हाँ, इस पर प्रोसेस हो रहा है। अल्लाह ने चाहता है इस पर कुछ नया आएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैसेज है, आप अपने सिलसिले का टाइम चेंज करें। अल्लाह अकबर। ये टाइम इस्लामी बहनों के काम का टाइम है, अगर काम ना करें, सिलसिला देखें तो घर वाले नाराज़ होते हैं, और अगर काम करें तो सिलसिला छोड़ना पड़ता है। इस टाइम में बहुत आजमाइश है, 3 से 4 करें। बहरहाल जब आप इस तरह के मैसेज आते हैं, फिर आता है लोगों का जहन कि बनता है कि नहीं, आप अपना टाइम ना चेंज करें। एक मैसेज था कि मैसेज करने वालों का सिटी का नाम पढ़ें, तो ये तो हमने नीयत कई सिलसिलों से की हुई है, लेकिन होता ये है कि जब आपके SMS आते हैं तो उनके आगे नाम ही नहीं होता, ना सिटी का नाम नहीं होता, सिर्फ मैसेज होता है। तो अब जारी बात है कि जिनका नाम होगा उनका नाम हम शामिल करेंगे। सही।
ایک ایسی کتاب بنا دیں جس میں اعلیٰ حضرت کے کلام کی شرح کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت کے کلام شرح کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. بہت تمنا ہے اس کی عشق کے جام وہ بھی پی لیں جو ان کلاموں کی شرح نہیں جانتے. حمزہ والا سے یہ میسیج تھا. میسیج مزید شامل کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں. ایک میسیج ہمارے پاس تھا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف یہاں تشریف لائے تھے فیضان مدینہ میں الحمدللہ، اور کافی اسلامی بھائیوں کی ان کی زیارت کا سلسلہ ہوا تھا، اور امیر سنت کے ہاں بھی یہ سلسلہ ہوا تھا. تو اس کا وہ پیکیج جو ہے نا وہ ہمیں دکھایا جائے. تو الحمدللہ وہ پیکیج ہم نے ریڈی کیا ہے ہمارے پاس. تو آئیے وہ پیکیج دیکھتے ہیں، اور اس پیکیج کے بعد آپ کو اس اسٹوڈیو میں ایک بچہ مدنی منا بھی ہم دکھائیں گے اور بتائیں گے وہ کون ہے. صلی اللہ علی طہ خیر الخلق و احلاها، صلی اللہ علی طہ خیر الخلق و احلاها، صلی اللہ علی طہ. ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر پیار کے پیارے گے. صلی اللہ علی طہ خیر الخلق و احلاها، 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 صلی اللہ علی طہ خیر الخلق و احلاها. ماشاءاللہ. یہ آپ ایک بچے کو مدنی منع کو رضا بھائی کی گود میں دیکھ رہے ہیں. رضا بھائی ہی بتائیں گے کہ یہ منا کون ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد شعبان رضا اتاری بن محمد رضا اتاری. اچھا، یعنی یہ رضا بھائی کے بڑے 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 شہزادے ہیں. ماشاءاللہ. اب مزید ایس ایم ایس آپ کے ایس ایم ایس بھی ہیں اور ناظرین کے ہمارے فیس بک کمنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا چلیں فیس اس بک کو بھی چلنا شروع کچھ جو ہے وہ اصل میں چلنا کچھ نہیں تھا تو وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فیصل رضا قادری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل پر ہفتہ وار رسالہ چلانے کی ترکیب بنا دیں پلیز، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوتا یا تو ان کو پڑھنا نہیں آتا. پلیز کوئی ترکیب بنا دیں. یہ ایک مشورہ، یعنی کہ آڈیو رسالہ جو ہے وہ پڑھنے یا بتانے کی صورت ہو جائے کوئی اس طرح کا. ٹھیک ہے، مدنی چینل پر. مدنی چینل پر. اچھا ٹھیک. اسی طریقے سے سلام نگران شورا کا جو سلسلہ اللیگل سفر لگا تھا وہ پلیز دوبارہ دکھا دیں، اور اس کا کوئی مدنی گلدستہ آپ کے مدنی چینل میں بھی دکھا دیں. اس کا ایک مدنی گلدستہ آئی تھنک بنا تھا 10-12 منٹ کا، بڑا ہینڈسم سا. اب یہ آیا ہے تو اب دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے. چلو، آپ کے ناظرین کی بھی کوئی نہ کوئی فرمائش تو پوری ہونی چاہیے. بالکل. ایک اور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی اشفاق بھائی نے تو پنجابی کلام پڑھ دیا ہے، وہ تو پنجاب کے بھی نہیں ہیں، اور سلمان بھائی سے عرض ہے کہ ہم یہ نہیں لکھتے کہ وہ میمنی زبان میں کلام پڑھیں گے، اردو میں ہی پڑھ دیں. تو مطلب عرض یہ ہے کہ اشفاق بھائی نے پنجابی میں پڑھ دیا ہے، تو سلمان بھائی سے میمنی کی فرمائش نہیں ہے، پنجابی ہی کی فرمائش ہے یا اردو ہی کی فرمائش ہے. تو سلمان بھائی کرم کریں. سلمان بھائی ہمارے ساتھ آڈیشن میں تھے حیدرآباد، جی جی، تو وہاں پر بھی میں نے ہماری کچھ بات چیت ہوئی تو کچھ ان کی نیت اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے کہا کچھ گزشتہ جمعرات کو ترانہ مصطفیٰ میں بھی آئے تھے اشفاق بھائی نے بھی جو ہے نا وہ اپنا ان کو کہا، اس سے پہلے بھی کہا ہوا ہے، میں نے بھی کہا ہوا ہے. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ کب اس پر عمل ہوتا ہے. اب میں بھی کچھ اپنے ایس ایم ایس پڑھوں یا آپ پڑھ رہے ہیں؟ بالکل آپ پڑھیں، مزید میں انشاءاللہ شامل کرتا ہوں. مدنی چینل پر مدنی انعامات بھی فل کروائے جائیں. یعنی ایک پہلے جو ہے، اچھا یہ ایک اپڈیٹ بھی ہے کہ اب دوبارہ مدنی انعامات کا نام جو ہے دوبارہ مدنی انعامات ہو گیا ہے. یہ اصطلاح برقرار اب رکھی گئی ہے. اور
پہلے بہرحال شاید ہمارا یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا، اینیمیٹڈ مدنی انعامات کا تھا، وہ چلتا تھا مدنی چینل پر فکر مدینہ کے نام سے. تو اب دیکھ لیتے ہیں، وہ اگر نہیں چلتا اور ہماری مجلس اگر یہ اس پر عمل کر لے تو مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے گی. اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ترانہ مصطفیٰ میں جو نعت خواں آئیں ان سے بھی اشفاق بھائی مدنی کسوٹی ضرور کریں، اور جلوس میلاد کا ایک کلپ جو ہے وہ بنایا جائے. یہ جو 12 دن کے ہمارے جلوس میلاد ہوتے ہیں امیر سنت کے مدنی مذاکرے سے پہلے، تو الحمدللہ ہم نے اس پر بھی کچھ کام کیا ہے اور وہ تیار کیا ہے. تو آئیے ہم پہلے جلوس میلاد کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کے SMS پر عمل ہوتا ہے. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ جب بھی حسن رضا باپا کے پاس انہیں زیادہ سے زیادہ دکھایا کریں. نگران شورا سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی منقبت زیادہ سے زیادہ چلائیں. تو نگران شورا خود تو نہیں چلاتے، بہرحال ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب مدنی چینل پر مدنی اشعار کی تکرار ہوتی ہے، اور کریں بھی نگران شورا، ہماری نیند اڑ جاتی ہے. اس مرتبہ مدنی کسوٹی نہیں ہوئی. یہ گزشتہ جو ہفتہ مدنی مذاکرہ ہوا ہے اس سے پہلے والے مدنی مذاکرے کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. سلمان بھائی بھی کھلے آنکھ میں مدنی کسوٹی کریں اور ہر بار ہونی چاہیے. تو مدنی کسوٹی کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سلسلے پہلے آپ کا ایک SMS آیا تھا ہمیں کہ نگران شورا نے مدنی یعنی کسوٹی نام کا ایک سلسلہ کہا تھا کہ میں کروں گا، اور آپ کا یہ SMS ہم نے پڑھا بھی تھا اور نگران شورا سے عرض بھی کی تھی. تو یوں سمجھیں کہ اس مدنی کسوٹی یا کسوٹی نام کا جو پروگرام ہے اس پر الحمدللہ عز و جل عمل شروع ہو گیا ہے. اور شروع اس طریقے سے ہوا ہے کہ صرف اس ایک سلسلے کے لیے گزشتہ غالباً 1 یا 2 دن پہلے جو ہے ایک باقاعدہ مدنی مشورہ اجلاس رکھا گیا نگران شورا نے کہ اس کو کس انداز میں کیا جانا چاہیے. ایک تو کسوٹی ہمارے یہاں جس طرح ہم کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس سے تو بالکل ڈیفرنٹ ہوگی نا. تو وہ میں اس مشورے میں موجود تھا، تو میں نے اس نیت سے اس کے کچھ ایک آدھ کلپس بنا لیا تھا کہ وہ آپ اپنے سلسلے میں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. تو وہ ہمارے پاس تیار ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پھر مزید عرض کرتا ہوں. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ اصل میں دکھانے کا مقصد یہ ہے، یہ صرف ایک پروگرام پر، ایک یہ کسوٹی پر اتنے اسلامی بھائیوں کو بلایا گیا ہے اور اس پر مشاورت ہو رہی ہے کہ اس کو کس انداز سے جو ہے وہ کیا جائے جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے انٹرسٹنگ ہو. تو الحمدللہ عز و جل نگران شورا کا یہ سلسلہ بھی یوں سمجھے کہ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ نگران شورا کا سبق آموز خبریں بھی شروع ہو رہا ہے، اور اتوار کو الحمدللہ نگران شورا سلسلہ کرتے ہی ہیں. اور ان قریب جو ہے ایک مزید سلسلہ براہ راست رضا بھائی ہو رہا ہے، اس کا نام ہے بچوں کا کلینک.
ٹھیک ہے. ہاں تو نگران شورا انشاءاللہ عز و جل ہوں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ نگران شورا نے الحمدللہ عز و جل دوبارہ جو ہے وہ سلسلوں کو الحمدللہ لے لیا ہے, اور اللہ کرے کہ اس پر استقامت کا سلسلہ رہے. اور اب آپ کو نگران شورا کا ایک کلپ دکھاتا ہوں. ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایسا کلپ دکھائیں جو الحمدللہ عز و جل لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. تو نگران شورا کا ایک کلپ ہے, اس کا موضوع ہے شادی سے پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو وہ الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں بیٹیوں کے والدین کے لیے, جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی اس عمر کو پہنچ رہی ہے کہ اب اس کی شادی کے لمحات قریب آ رہے ہیں, اب آپ رشتہ ڈھونڈیں گے, اس سے تھوڑا پہلے ہی آپ اپنی بیٹی کو کچن فرینڈلی بنا دیں, یعنی باورچی خانے میں اس کے آنے جانے کا آپ انداز شروع کر دیں, اور وہ کھانا پکاتی ہو اور سمجھتی ہو کہ کس طرح کھانا دینا ہے, دسترخوان لگانا کرنا, صاف صفائی ستھرائی اٹھنا کرنا. اسی طرح ہمارے ہاں ڈسٹنگ ہوتی ہے, جھاڑو پوچھے وغیرہ کا جو سارا نظام ہوتا ہے, برتن دھونا کرنا, برتن اٹھانا, جھاڑو کہاں ہوگا تو جناب بالٹی کہاں ہوگی, پھل کیسے کاٹنا ہے, سبزی کیسے کاٹنی ہے. یہ ایک گھر گھرستی جس کو ہم عموماً کہتے ہیں نا, آپ اپنی بیٹی کو گھر گھرستی سکھائیں. ایون کہ آپ امیر گھرانے کے بھی ہیں اور آپ کے گھر میں کام کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں, ملازمین بھی ہیں, پھر بھی اپنی بیٹی کو اس کا عادی بنائیں اور اس کو پریکٹس کے مطابق اٹھنے اور پریکٹس کے مطابق جو نارمل روٹین ہوتی ہے عام لوگوں کی کہ اٹھنے اور سونے اور جاگنے کی ترکیب بنائیں. اس میں والد کا کردار میں عرض کرتا ہوں کہ والد کو پتہ ہے کہ جیسے کہ یہ کام میرے بچوں کی امی کر سکتی, میری بیوی کر لے گی, مگر وہ اپنی بیٹی سے کام لینا شروع کرے, بیٹی کو عادی بنائیں. اور اس کی نیت تربیت ہے, پریکٹس ہے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ریئیکشن جو ہو نا وہ ایز اے ٹیچر ریئیکشن ہو, وہ تربیت کرنے کے مراحل سے اپنی بیٹی کو گزارے. اچھا, اب اسی دوران آپ دیکھیں کہ بیٹی جذباتی ہو جاتی ہے تو اس کے جذباتی ہونے کا نوٹس لیں, بیٹھ کر اس کی تربیت کریں. غصے میں آ جاتی ہے, بیٹھ کر تربیت کریں. سافٹ اسپوکن بنائیں اپنی بیٹیوں کو. فضول خرچی کی اس کی عادت ہے, ان چیزوں کا والد نوٹس لے, پھر پردہ حیا کی پریکٹس اس کو کرے, اس کو ڈھالیں. یعنی ایک وقت تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھاتے تھے, اب اس کو آج سے عادت بنائے گا بیٹی اب تمہیں الارم پر اٹھنا ہے. اسی طرح اذان ہونے کے بعد جو نماز کے مستحب اوقات ہوتے ہیں, اس مستحب اوقات میں وہ نماز پڑھ رہی ہے, عبادت کر رہی ہے, نیکی کر رہی ہے. پورا ایک اخلاق, کردار, گھر گھرستی کی یہ تربیت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ماں اپنے حساب سے کرے, والد اپنے حساب سے کرے, بڑے سافٹ انداز میں آپ اس کا یہ انداز بنائیں. اللہ کی رحمت شامل آ رہی ہے, جس گھر میں جائے گی انشاءاللہ آپ کی نیک نامی کا اور اپنی گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کا یہ ذریعہ بن جائے گی. جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی نا تو کمپلین ریشو جو ہے نا وہ کم سے کم ہو جائے گا. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں آپ تو برداشت کر لیں گے, آپ سہ لیں گے, آپ کچھ بھی کمپرومائز کر لیں گے, لیکن ایک ماں ہو کر جو کمپرومائز کرے گی نا, ضروری نہیں کہ وہ ساس کمپرومائز کر جائے. جو والد کمپرومائز کر رہا ہے یا بھائی کمپرومائز کر رہے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں اس کا شوہر بھی وہی چیزوں کو کمپرومائز اور برداشت کر جائے. وہ ایک فیملی ہے ڈیفرنٹ. اچھا آپ امیر ہیں, آپ کی بیٹی چلو امیر کے گھر میں چلے گی, کیا وہ ہمیشہ امیر رہیں گے؟ کیا وہاں پر یہ ڈیمانڈ نہیں آ سکتی؟ کیا وہاں پر ضرورت نہیں ہو سکتی؟ کئی ایسے جو کھاتے پیتے لوگ تھے لیکن معاشی کرائسس کی وجہ سے ان کے آنرشپ کے گھر بک گئے, کرائے کے گھر پر آ گئے. بیٹیوں نے باقاعدہ انڈور بزنس شروع کیا. ان کا امیروں کے بیٹیاں تھیں, کھاتے پیتے لوگوں کے بیٹیاں تھیں. وہ کپڑے بیچنا, تو برقعے بیچنا اور یہ ساری چیزیں بیچنے کے کام آج گھروں میں ان کی بیٹیاں کر رہی ہیں. ان کو آپ اپنے گھر کے لیے تیار نہ کریں, آپ اس کو اس گھر کے لیے تیار کریں جو اس کے لیے نیا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ زیرو کمپلین پہ گھر چلے گا. زیرو کمپلین پر تو آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو آپ کا گھر زیرو کمپلین پہ نہیں چلتا, تو سسرال کے ساتھ زیرو کمپلین پہ گھر نہیں چلا کرتے کہ کوئی کمپلین ہی نہیں ہے. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, لیکن بہت منیمم چیزیں رہ جائیں گی. یہ سب اخلاق کے طور پر کرنی ہے. اس پر لازم کیا ہے لازم کیا نہیں ہے وہ ایک بات کی بات ہے. تو آپ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر کے انشاءاللہ اس کو بھیجیں. میرے رب کی رحمت شامل رہے, انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی. اسی طرح میل تربیت کے بارے میں آپ کی اپنی مینٹلٹی ہوگی کہ جب بیٹا شادی کی عمر کے قریب پہنچ رہا ہے تو اس کی آپ نے کس طرح تربیت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شادی کے بعد آپ کی آنے والی بہو کے ساتھ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کا جو نیا گھر ہوگا سسرال ہوگا تو ایک طرح تو اس کے والدین جیسے ہی ہوں گے,
تو ان کے ساتھ وہ کیسا بیہیو کرے گا. تو یوں اگر دونوں مل کر ایسی تربیت اگر اولاد کی کریں گے نا ماں باپ مل کر, یہ اس سٹیج پر جو میں نے آپ کو بیان کیا, تو اللہ کی رحمت سے یہ بہت سارے کام بہتر ہو جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اسی طرح فیس بک کے جو ناظرین ہیں یہ آیا کہ جی آج آپ بیٹھے ہیں تو ہمارے ایس ایم ایس بھی شامل کر رہے ہیں. ماشاء تو مدنی خبروں میں زکوٰۃ کا نصاب بھی بیان کرنا چاہیے ڈیلی بیسس پر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی نوٹ ایک کر اچھا لیں, مشورہ یہ ہے, آپ نوٹ کے کر نوٹ لیتے ہیں کرنے کی انشاءاللہ. چیزیں. اور ایک اور یہ ہے کہ کیا 1 اکتوبر سے ڈش پر مدنی چینل نہیں آئے گا, تو انشاءاللہ اس کا ہم آپ کو کچھ دیر میں تفصیلی جواب عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اچھا ابھی یہ ایک گزشتہ سلسلے سے ایک ہمارے پاس ہم نے پیکیج بنا کے رکھا تھا. عبدالحبیب بھائی نے عید پر سلسلہ کیا تھا ہمارے نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ, تو ان کی تلاوت کے حوالے سے ایک فرمائش آئی تھی, وہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں, تو آئیے تلاوت سنتے ہیں. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. احسان اتاری ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی اکبر بھائی اپنے بچے کو بھی لائیں گے. جی بس ضرور انشاءاللہ پھر کبھی نہ کبھی ضرور لے کر آئیں گے. آپ کی عرض ڈائریکٹ پہنچ گئی ہے, لائے ہیں آپ نے پھر ویڈیو بھی دیکھی تھی, کیا حال ہوا تھا. اللہ اکبر. اچھا ابھی جو ہم سے سوال ہوا کہ 1 اکتوبر کے بعد مدنی چینل ڈش پر رہے گا یا نہیں, یا کیا صورت ہوگی, اس حوالے سے ایک بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ ایک اناؤنسمنٹ ہے. پہلے ایک گلدستہ, اسی حوالے سے ایک پیکیج, ایک کلپ ہے, وہ دیکھ کے پھر مزید انشاءاللہ اس پر آپ کو ڈیٹیل عرض کر دیتے ہیں. جو ہمارے شاہ رخ بھائی ڈسٹریبیوشن کے ذمہ دار ہیں, ان کا جو ایک پیکیج ہے وہ پلیز چلا دیجیے گا کہ 1 اکتوبر کو مدنی چینل پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایشیا سیٹ 7C بینڈ سے مدنی چینل اپنی نشریات کو ڈاؤن کر رہا ہے. ایشیا سیٹ 5KU بینڈ کے اوپر مدنی چینل موجود رہے گا. جن کے پاس چھوٹی ڈش 2 فٹ یا 3 فٹ کی ڈش ہے, وہ اپنا مدنی چینل اسی انداز سے دیکھ سکیں گے جس طرح سے وہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں. اس سے افیکٹ ہونے والے جو ممالک ہیں میں ان کی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں, اور وہ کس طرح سے اپنا سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, وہ کس سیٹلائٹ کے اوپر مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. ساؤتھ ایشین یا ایشین ممالک جو کہ آلریڈی مدنی چینل کی C بینڈ کی ڈش استعمال کر رہے تھے, چونکہ اس ڈش کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور کئی ممالک میں اب اتنی بڑی ڈش لگانے کا جو انداز ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور وہ ٹرانسمیشن جو بھی مدنی چینل کی دیکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں. اب رہا سوال ہمارے ساؤتھ ایشین ممالک کا کہ جو مدنی چینل C بینڈ پہ پہلے دیکھا کرتے تھے, تو ایک تعداد ہے عاشقین رسول کی جو مدنی چینل ایشیا سیٹ 5KU بینڈ پر اب دیکھتی ہے, اور C بینڈ جو کام آتا ہے وہ ہمارے کیبل آپریٹرز کے لیے کام آتا ہے. کیبل آپریٹرز کو پاک سیٹ کی جانب موو کروا دیا گیا ہے. تو جو اسلامی بھائی اپنے گھر میں مدنی چینل ایشیا سیٹ 7 پر دیکھا کرتے تھے, ان کو اپنا اکوپمنٹ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف
اسکرین پر نظر آنے والی پاک سیٹ کی جو فریکوینسی ہے اس جانب اپنے اینٹینا کو ایشیا سیٹ 7 سے تبدیل کر کے پاک سیٹ کی جانب کر لیں، اور یہ فریکوینسی آپ اپنے ریموٹ کے ذریعے اپنے ڈیکوڈرز میں انٹر کر سکتے ہیں اور مدنی چینل بلا تعطل دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی ہمارے عرب ممالک کے اسلامی بھائیوں کی بات، تو عرب ممالک میں مدنی چینل نائل سیٹ کے اوپر پہلے سے موجود ہے، تو وہاں نائل سیٹ کے ذریعے مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے، اور دیگر ممالک کے اندر اس سیٹلائٹ کے اوپر مدنی چینل کی ٹرانسمیشن بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ابھی بھی آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کسی مشکل کا سامنا ہے یا کوئی تشویش ہے تو پریشان نہ ہوں، اسکرین پر نظر آنے والے ہمارے سپورٹ ڈیسک کے نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور فون کے ذریعے بھی گائیڈ کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضا بھائی، اصل میں بیسیکلی یہ ہم نے تیار اس وجہ سے کروایا تھا، ہمیں کافی سارے جو ہے نا ایس ایم ایس آئے تھے، اس حوالے سے لوگ پریشان ہو رہے تھے کیا 1 اکتوبر سے یہ سارا یعنی سلسلہ بند ہو جائے گا، حالانکہ اس سے تو جو ہے فیضان اعلیٰ حضرت شروع ہو رہا ہے تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو کیا ہے آخر انہوں نے وضاحت تو کر دی ہے، تو کیا جن کے گھروں میں کیبل ہے انہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اسی طرح جنہوں نے یہ چھوٹی ڈش لگائی ہوئی ہے تو کیا وہ کیا کریں؟ تو جن کے گھر پر کیبل کے ذریعے آ رہا ہے تو کیبل آپریٹر کو پاک سیٹ پر سوئچ کروانا ہوگا۔ ویسے ہماری ایک مجلس ہے مدنی چینل عام کرو، ٹھیک ہے، یہ تو آلریڈی سمجھ لیں کہ تقریباً کام کر رہی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کئی تعداد میں کیبل آپریٹرز کو یہ لوگ سوئچ کروا چکے ہیں پاک سیٹ کی طرف۔ مگر جو ناظرین خود گھر پہ اپنی بڑی والی سیٹ جو ڈش ہوا کرتی تھی 6 فٹ کی 8 فٹ کی ایشیا سیٹ سی بینڈ اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر پاک سیٹ کی طرف سوئچ کر دیں۔ مگر جو چھوٹی ڈش پہ دیکھ رہے ہیں ان کے گھر پر ایز یوزل آئے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو پہلے پاک سیٹ پر دیکھ رہے تھے تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ہاں مدنی چینل عام کرو مجلس اگر ہر جگہ پہ نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا کیبل آپریٹر کے ذریعے رابطہ ہے تو آپ بھی یہ آپ کا پاک سیٹ ہل رہا ہے یہ جو ہے نا یہ چلیں تو اس کو بھی تھوڑا سوئچ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کیمرہ جو ہے نا وہ اکبر بھائی کی طرف سوئچ ہو اور ہم یہاں تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں۔ تو اب وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آئی تھنک۔ اگر آپ کا کیبل کے ذریعے آ رہا ہے تو کیبل والے کو بولیں کہ جی اس فریکوینسی پر پاک سیٹ پہ کر دیں تو انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بالکل۔ اچھا، ایک میسیج یہ تھا کوئی ایسا پروگرام لائیں جس میں تمام اراکین شورا کا انٹرویو لیے جائیں، آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے اور رکن شورا کیسے بنے، اور آخر میں ان کے بیان کی جھلکیاں بھی دکھائیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پروگرام ڈیزائن ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے ملاقات، لیکن یہ یعنی اتنا انٹرسٹنگ ہوگا اور اس کو بنانے میں یعنی سمجھو بہت محنت جو ہے وہ اپنا ہوگی۔ یعنی جس بھی رکن شورا کا یوں سمجھیں کہ آپ انٹرویو لینا ہے، ایک تو نارمل انٹرویو ہے نا جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، نہیں، انہوں نے اپنا بچپن کہاں گزارا اس جگہ کی ویڈیو شوٹ ہو، وہاں کے لوگوں کے انٹرویوز ہوں، اس طرح سے بہت کچھ جو ہے وہ اپنا، تو اب ظاہری بات ہے اس میں وقت لگے گا، تو اس کا نام ہے سلسلے کا ملاقات، اور یہ کب آئے گا انشاءاللہ جب شوٹ ہو جائے گا اس کے بعد بتائیں گے۔ تو یوں سمجھے کہ یہ آپ کا میسیج تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی بھی خوشخبری دے دیں۔ ملاقات کے نام پہ جو سلسلہ ہے جو اس کی ڈسکس ہمارے سامنے ہوئی تھی اور جو پورا ایک طریقہ کار قبلہ نگران شورا نے جس طرح فرمایا تھا، اگر واقعی ناظرین وہ اس طرح ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، ایگزیکیوشن اگر اس طرح ہو گئی تو کہہ دیں کہ ون آف دا بیسٹ لاسٹ مدنی چینل۔ کیا بات ہے جی۔ ایک کمنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی نگران شورا کی بھی نعت ہونی چاہیے۔ اکبر بھائی آپ نگران شورا کی اسٹوڈیو نعت تو میں نے عرض کی تھی، بہرحال نگران شورا نے جواب دیا تھا، ایسا جو ہے وہ یعنی نہیں ہے، ویسے نگران شورا محبت میں کبھی اپنے پروگرام میں 2-4 اشعار جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ابھی آپ کے ایس ایم ایس بھی باقی ہیں، آپ کو چیزیں بھی دکھانی ہیں۔ ذہنی آزمائش کی ایک مدنی کسوٹی ہے، ایک کلام ہے یا زہرا کر کے، وہ بھی ہمیں کہا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا بالکل اختتامی چند اب منٹ باقی ہیں، میسیج آیا ہے ابھی رکن شورا محمد علی بھائی جو ہمارے رضا بھائی کے جو ہے وہ والد صاحب ہیں، ان کا میسیج ہے۔ الحمدللہ یہ یوں سمجھے کہ فرماتے ہیں کہ موقع مل جاتا ہے یہ سلسلہ دیکھنے کا، بعض اوقات گھر پہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے بھی ڈائریکٹلی بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ کے یہ
جو سلسلے کی پٹی ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, پڑھنے میں نہیں آتی, تو اس وقت بھی ان کا میسیج آیا ہے آپ کا مدنی چینل بہت چھوٹا یعنی اس پر لکھا ہوا ہے, اس پر نظر کرم جو ہے وہ ہو جائے, نام کی جو پٹی ہے. بالکل. تو اگر MCR والے ایک اپر بینڈ پر آپ کا مدنی چینل لکھ دیں تو ہاتھوں ہاتھ کنفرمیشن بھی ہو جائے گی کہ کیا وہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اگر MCR والے اسلامی بھائی ہیں. امیر سنت کی جو دعا ہے وہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. بالکل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مصیبت اپنے صاحب یعنی مصیبت زدہ کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے. یا اللہ جو رسالہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کہ 37 صفحات پڑھ یا سن لے, اسے صبر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین